جس کی ہر سب میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں، سارے منظر بھی پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا۔ لائنیں کٹتی رہیں لفظ بدلنے کے سبب، حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ وہ ہاتھ میں بوکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ۔ وہ مڑی اور آواز کی صدق دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا، فائزہ! دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئیں۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنے ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بوکے پیش کیا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھی، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا، جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کر رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن کی۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی پر تانیہ کو غصہ آیا۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں، بلاخر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جوڑ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا۔ ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور اسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا مصروفیات ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ اسے شایان کی حمایت میں اسے ایک اور تھپڑ نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھوڑا مگر کشیدن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈریس سوٹ میں ملوث شایان کے دراز قیامت وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا؟ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت۔ تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اس سے ڈانٹا، جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبا رہی تھی، فائزہ بیچارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی، جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بدت کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے
دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں پناہ ہی نقصان ہے۔ اور ہاں جاتے جاتے بولو، یہاں سے نہ ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا منا کر بولی، تمہیں نہیں پتا، اسے ایکٹنگ کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ تانیہ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان سے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سچے سورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی، واقعی وہ ہمیشہ بہت سادہ سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی ایمبرائڈری کے شیفون کے شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی، اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔ شایان کے اس قدرے ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محفوظ سی ہنس کر تانیہ سے خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں، سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا، تانیہ میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں، سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے، وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا غمگین لہجہ، سرد الفاظ اور آنکھوں کا ولہانہ پن، تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی۔ ممی تو بیزی ہیں مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کرانے لگی، تانیہ ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے۔